الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں پردہ، عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جمعے کی نماز 2 رکعت فرض باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمایا۔ اللہ کا یہ بھی کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے مشغولیات سے نکال کر اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمایا، اپنے کاروبار سے نکال کر اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمایا۔ بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اپنے کاروبار میں لگ کر، اپنے مشغولیات میں لگ کر جمعے کے دن کو بھی وہ ترک کر دی، نماز سے غفلت برتنے لگے، نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آئے، 5 وقت کی نماز قضا کر ہی دیتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز اگر ہم سے چھوٹ جائے بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو آباد رکھنے والے، آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ایمان والے لوگ ہیں، اور وہی لوگ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ہے کہ سب کچھ کرنے والا ہمارا اللہ ہے، سورج نکالنے والا، سورج کو غروب کرنے والا، چاند کو نکالنے والا، چاند کو اپنے مقرر وقت پر ڈوبنے والا، ستارے کو نکالنے والا، ستارہ اپنے وقت پر ڈوب جائے، سب کچھ کرنے والا ہمارا اللہ ہے، یقین ہے۔ درخت کا پتا گرے اللہ کے حکم سے، درخت کا پتا سوکھ جائے اللہ کے حکم سے، درخت ہرا ہے اللہ کے حکم سے، درخت سوکھ جائے اللہ کے حکم سے، یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یعنی ذرہ ذرہ پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے قیامت کے دن، ایمان والوں کا یقین ہے اللہ ایک دن قیامت قائم کرے گا۔ قیامت کے دن تمام انسان، شجر و حجر، چرند و پرند، سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ناظر ہوکیں گے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں اور جناتوں سے حساب کتاب لے گا۔ جن کا نامہ اعمال درست ہوگا، قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اللہ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ جن کا نامہ اعمال کمزور ہوگا، اللہ ان کو فرشتوں کے سے حکم دے گا، ان کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو ہم مسلمانوں کا اعمال اگر کمزور ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا فرشتے میں منہ ہمیں گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ تو یہ یقین ہے، ایمان ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ہمیں قیامت بھی قائم کیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، یہ سب یقین ہے، ایمان ہے۔ اگر کسی نے ان چیزوں سے انکار کر دیا، وہ مسلمان نہیں رہا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ایمان والے لوگ ہیں۔ اللہ کا گھر ہمیں آباد کرنا ہے پنجگانہ نمازیوں سے، پنجگانہ وقتوں سے۔ افسوس ہے کہ ہم مسجدوں میں 5 وقت کی حاضری بھی نہیں دیتے۔ ہماری مسجد آباد کیسے ہوگی؟ ہماری مسجد آباد ہوگی تو 5 وقت کی نمازوں سے ہوگی۔ بستی کے تمام لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تب ہماری مسجد آباد ہوگی، نہیں تو ہماری مسجد ویران پڑی رہے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے ادب و احترام بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس سے قبل مسجد کے ادب پر میں نے بتایا تھا
کہ مسجد کے ادب ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے جب ہم سب مہمان بن کر کے آئے ہیں تو مہمان کا حق ہوتا ہے اپنے میزبان کے گھر کی قدر کرے۔ لیکن ہم میزبان کے گھر کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ میزبان کے گھر میں ہم آئے ہیں تو اونچی آواز میں گفتگو کرنا بولنا منع ہے، اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں مہمان بن کر کے آئے ہیں تو مہمان کا یہ شعبہ نہیں ہے۔ مہمانوں کا یہ چاہیے کہ ہم جس کے گھر تشریف لے گئے ہیں اس کے گھر میں چین سکون اطمینان سے بیٹھیں، اور گفتگو کرنا ہے تو نرمی کی اور نرم آواز کے ساتھ آہستہ گفتگو کریں تاکہ ہماری آواز دوسرے تک نہ جائے۔ لیکن افسوس ہے ہم مسلمانوں پر، مہمان بن کر کے اللہ کے گھر میں ہم آئے ہوئے ہیں لیکن ہم اللہ کے گھر میں اونچی آواز بات کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کیا شعار ہے، کیا پہچان ہے؟ ہم اللہ کے گھر میں آ کے اونچی آواز بات کریں؟ دنیا میں ہم کسی کے گھر مہمان بن کر کے جاتے ہیں، مہمان ہو کر کے جاتے ہیں تو اس کے گھر میں ہم ادب احترام سے رہتے ہیں، اس کے گھر میں آہستہ گفتگو کرتے ہیں، اس کے گھروں میں ہم شور شرابہ نہیں کرتے، اس کے گھر میں چلاتے چنگھاڑتے نہیں ہیں، دہاڑتے نہیں ہیں، ہنسی مذاق زیادہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر، کہاں پہ ہمیں یہ سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے تو مسجد میں، اللہ کے گھر میں ہم بے حرمتی کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو ہم بے ادبی کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کے ہم بے حرمتی کر رہے ہیں۔ جب ہم مسلمان اللہ کے گھر کے بے حرمتی کریں گے، اللہ کے گھر کو بے ادبی کریں گے، اللہ بھی ہمیں چھوڑ دے گا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اللہ کی گھر کی قدر کریں۔ ایک تو 5 وقت کی نمازیوں کا بھی وہی حال ہے، اور جو ہفتہ میں جمعے کی دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کا بھی وہی حال ہے۔ تو مسجد کو آباد کرنا ایمان والوں کا شعبہ ہے، پہچان ہے، تو دنیا کی باتیں ایمان والے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مسجد کے ادب و احترام ہمیں معلوم نہیں؟ کیا مسجد کے ادب احترام کیا ہے وہ معلوم نہیں ایمان والوں کو؟ لیکن ہم مسجد میں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، سخت گناہ ہے۔ اس سے قبل میں نے بتایا تھا کہ مسجد کو ہم مسجد نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ ہم مسجد کو بازار بنائے ہوئے ہیں۔ آج کہیں پر بھی مسلمان جائے دیکھے مسجدوں میں، آج ہر جگہ مسلمانوں کی مسجد بازار بنی ہوئی ہے، بازار بنایا گیا ہے۔ جس طریقے سے بازار میں اتنا روپے سامان چلاہٹ ہوتا ہے نا، آدمی چلاتا ہے نا، یہ سامان لے لو وہ سامان لے لو، اتنے روپے کا ہے اتنے روپے کا چلاتا ہے، اسی طریقے سے مسجد میں مسلمان چلاتا ہے، ہلہ کر رہا ہے، شور مچا رہا ہے، دہاڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہم سب مسلمان مسجد میں اللہ کے گھر کو مذاق بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کو توہین کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو ہم بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے کرنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اللہ کے گھر کی قدر کریں۔ ہم 5 وقت تو نہیں آ رہے ہیں، جمعے میں نماز پڑھنے کے لیے اس میں بھی حل، 5 وقت نمازیوں کا بھی وہی حال اور ہفتہ واری نمازیوں کا بھی وہی حال ہے۔ تو چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم 5 وقت کی نماز میں آئیں تب، یا ہفتہ واری نماز پڑھنے کے لیے آئیں تب مسجد میں آتے۔ مسجد کا حق تھا کہ مسجد میں ہم آ گئے تو مسجد کا حق ادا کیسے کرنا ہے؟ تو مسجد کا حق ادا ہوگا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، مسجد کا حق ادا ہوگا نوافل ادا کرنے سے، نوافل پڑھنے سے، نوافل نماز پڑھنے سے، مسجد کا حق ادا ہوگا تسبیح کرنے سے، ذکر اللہ کرنے سے، مسجد کا حق ادا ہوگا استغفار کرنے سے، اللہ کے سامنے رونے سے، گڑ گڑانے سے۔
تو ہم مسجد میں آئے، حق ادا کرنا تھا، مسجد میں ہم آئے ہیں 5 وقت نمازی ہو یا ہفتہ واری نمازی ہو، تو ہم مسجد میں آتے تو قرآن کریم ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، دیکھ رہے قرآن کریم کی کتاب، قرآن کریم ہمارے سامنے مسجد میں باہر لگا ہوا ہے، لیکن افسوس ہے مسلمان اس کو قرآن مجید پڑھنے والے نہیں ہیں۔ کوئی بھی مسلمان قرآن مجید اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہا ہے، یہ قرآن مجید اس مسجد میں رکھنے کے لیے آئی ہے کیا؟ قرآن مقدس کو اللہ نے رکھنے کے لیے دیا ہے، اپنے گھروں میں تاکوں میں سجا کر کے رکھو قرآن مجید کو؟ نہیں، اللہ نے قرآن مجید کو گھروں میں تاکوں میں الماریوں میں سجا کر کے رکھنے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ دیا ہے تو پڑھنے کے لیے، ہدایت پر آنے کے لیے، متقی بننے کے لیے، ہدی للمتقین بننے کے لیے، متقی بن جاؤ، متقین پرہیزگار بن جاؤ، اس کے لیے اللہ نے اس مقدس قرآن کو دیا ہے، جو ہمیں قرآن مقدس دکھائی دے رہا ہے، اس کو رکھا گیا ہے۔ آج تک کوئی مسلمان بھی ایسا ملا جو جمعے میں آ کر قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھے، کھول کر کے پڑھے؟ ہر مسجد میں بھی وہی حال ہے، قرآن کو رکھا گیا ہے لیکن قرآن کو پڑھنے والے کوئی مسلمان نظر ہی نہیں آ رہا ہے، الا ماشاء اللہ 2 آدمی قرآن کو پڑھ لیے، باقی ساری قرآن ویسی رکھی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے کرنے سے کیا کام چلے گا؟ تو میں کہہ رہا تھا مسجد کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم مسجد میں آئے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے اٹھا کر کے، اگر اس سے بھی اگر ہم دل بھر جاتا تو ہم نوافل میں لگ جاتے، نوافل کو ادا کرتے، نوافل پڑھنے سے بھی ہم تھک جاتے، ہم ذکر اذکار کرتے، ذکر و اذکار کرتے، اس سے بھی ہمارا من بھر جاتا تو ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں رو رو کر کے اللہ سے فریاد کرتے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، اپنے گناہوں پر ہم شرمندہ ہوتے مسلمان۔ لیکن ہم مسلمانوں نے اس کے برعکس مسجد کو ہم لوگوں نے بازار بنا لیا ہے۔ فلانے گاؤں کے لوگ آئے ہوں گے مسجد میں، ان کے ذریعے سے اس گاؤں کی رپورٹ مل جائے گی، فلانی جگہ کی رپورٹ ہم کو لینا ہے، مسجد میں چلیے، سارے رپورٹر مسجد میں آئے ہوئے ہیں، مسلمان میڈیا بن کر کے مسلمان مسجد میں آئے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، فلانی جگہ کا نیوز خبر سنانے کے لیے مسلمان آیا ہوا، میڈیا بن کر کے، رپورٹر بن کر کے مسجد میں آیا ہوا نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا مسجد کی بے حرمتی، مسجد کی توہین نہیں ہے مسلمانوں کو؟ اور اس کے بعد کہیں مسلمان اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں کیا جا رہا ہے، ہمارے حق میں مسلمان فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، ہم مسلمان ذلیل ہیں، ہم مسلمان پریشان ہیں۔ تو ذلیل و پریشان کیوں نہیں ہو کہیں گے؟ اللہ کے گھر کی جب ہم بے ادبی کریں گے، اللہ کے گھر کی جب ہم توہین کریں گے، مہمان کا حق تھا، میزبان کا حق ادا کرو، تب نہ میزبان تم پر خوش ہو کر کے تب نہ تمہارا استقبال کرے گا اچھا سے۔ پہلے ہم مہمان ہی صحیح نہیں ہیں تو میزبانی ہماری کیسی کی جائے گی؟ ہم مہمان بن کر کے جس کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، ہم مہمان ہی خود صحیح نہیں ہیں، ہم دنیا کے رپورٹر بن کر کے آئے ہیں، میڈیا بن کر کے آئے ہوئے ہیں، تو پھر ہماری میزبانی کیسے کی جائے گی؟ پھر اللہ کی رحمتیں ہم پر کیسے نچھاور کیا جائے گا؟ پھر اللہ کی رحمت ہم پر کیسے ہوگا؟ تو ضروری اس بات کا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں تو مسجد میں آئے ہوئے ہیں، تو اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، تو رپورٹر بن کر کے مسجد میں نہ آئیں، میڈیا بن کر کے نہ آئیں، بلکہ ہم آئے مسجد میں تو اللہ کے واسطے آئیں، قرآن کریم کی ذکر کرنے کے لیے، نوافل کو ادا کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے آنسو کو گرانے کے لیے آئے۔ لیکن ہم نے تو ایسا کیا نہیں، کر نہیں رہے ہیں ہم مسلمان۔ تو مسجد میں آتے ہیں تو سارا کاروبار کی بزنس، کہاں کتنا پیسہ خرچ ہوا، کہاں کس فنڈ سے کتنا روپیہ لگا، کہاں پہ نفع ہوا، کہاں پہ نقصان ہوا، سارا حساب و کتاب مسجد میں، دنیا کی گپ شپ ساری مسجد ہی میں۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کونے پر وہاں پر 2-4 دن بیٹھ کے آدمی بیٹھ جا رہے ہیں، دنیا کی باتیں شروع ہو جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسجد کی توہین۔
اور وہاں کے حالات یہاں کے حالات رٹ رہے ہیں طوطے کی طرح. میڈیا بن کر کے مسلمان آئے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر مسجدوں کا یہی حال ہے. صرف آپ کی مسجد کا حال نہیں میں کہہ رہا ہوں, ہر مسجد کا حال یہی ہے. اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے, کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, مسجد میں ہم آئے ہیں, اگر ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو چپ چاپ بیٹھے رہیں. مسجد میں آئے ہوئے ہیں تو ہم مسجد میں اعتکاف کی نیت جیسے پیر داخل کریں تو مسجد میں اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا پڑھتے ہوئے ہم اعتکاف کی نیت کریں. اللہ جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے, اللہ بیٹھ رہے, اللہ اعتکاف کی نیت سے ہم بیٹھ رہے ہیں. جتنے دیر بھی ہم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں گے, اللہ ہم کو اللہ اجر دے گا, ہم کو ثواب اللہ دے گا, اللہ ہم کو ثواب عطا فرمائے گا. اب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اور اس کے بعد ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد سو بھی جاتے ہیں یا کسی سے گپ شپ نہیں کرتے, بیٹھے ہوئے چپ چاپ, پھر بھی ہمیں اجر مل رہا ہے, کیونکہ ہم مسجد میں آئے ہوئے ہیں, اعتکاف کر کے آئے ہوئے ہیں. اعتکاف جو آدمی کرتا ہے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے, بھلے قرآن پڑھے یا نہ پڑھے, نماز پڑھے یا نہ پڑھے, نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہے چپ چاپ, اجر ملتا رہتا ہے. لیکن ایسے تو مسلمان تو کرے گا نہیں, ایمان والا کرے گا نہیں. اعتکاف کر کے جب آیا ہوا ہے, نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرے گا, یا اس سے بھی نہیں ہوگا تو ذکر و اذکار ضرور کرے گا. آج تو ہم مسلمان مسجد میں آئے ہوئے ہیں, لگتا ہے ہم جمعے میں آئے ہیں تو وہ ٹرین پکڑنا ہے, سپت کرانتی پکڑنا ہے, راجدھانی پکڑنا ہے. 5 منٹ, ایک تو مسلمان ہم ہیں کیسے, اذان 12:20 اذان دی جاتی ہے, ہم آتے ہیں 1 بجنے 5 منٹ باقی ہے تب آتے ہیں, کہ آرام سے خرامہ چلتے, اس لیے کہ چلیں گے, امام صاحب کا تو تقریر ہو رہی ہوگی, بات سننے کو تو نہیں ملے گا, نہیں سنیں گے. صرف جو ہے ہم نماز 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, امام صاحب خطبہ سنیں گے, نماز پڑھ کر کے فوراً چیڑی آئیں گے, اڑ کر کے چلے جائیں گے. لگتا ہے مسلمان کو راجدھانی ٹرین پکڑنا ہے. یہاں پہ راجدھانی ٹرین پکڑنے کی فکر ہے تو وہاں پر بھی بچنے کی کوئی فکر نہیں. 4 رکعت فرض سے پہلے کی سنت غائب, فرض کے بعد 2 رکعت سنت, 4 رکعت سنت غائب, پھر 2 رکعت سنت غائب, نوافل غائب. 2 رکعت فرض ادا کریے, بھاگ رہے ہیں, اس سے ہمارا کام چل جائے گا. نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, تو میں کہہ رہا تھا مسجد کے ادب احترام کیجیے. اب میں آپ کے سامنے, میں یوں سمجھتا ہوں یہ جو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اس سے کوئی زیادہ سخت وعید کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. سخت وعید والی حدیث کوئی ہے ہی نہیں. میں یوں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اللہ کے گھر میں لوگ جو آئے ان کے لیے, جو دنیا کی گفتگو کر رہے ہیں ان کے لیے, مسلمان میڈیا بن کر کے مسجد میں آیا ہوا, رپورٹر بن کر کے مسجد میں آیا, اس کے لیے ایک پل مسلمان کا منہ بند نہیں ہے دنیا کی گفتگو سے. ہم اسی منہ سے, اسی زبان سے ہم اللہ کرتے, اسی منہ سے جہاں پہ ہم 2-4 آدمی بیٹھے تھے اسی زبان سے ہم کلمہ کو سیکھنے سکھاتے, اپنے وقت کو لگا دیتے. ہم ان کا کلمہ سنتے, وہ ہمارا کلمہ سنتے, دین کی تھوڑی سی گفتگو وہ کرتے تھے, ہم بھی کرتے, ہم بھی سنتے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سنا دیتے, ہمیں اجر ملتا. لیکن ہم مسلمان نہیں, رپورٹر میڈیا بن کر کے آئے, بیٹھے ہوئے مسجد میں. مسجد میں آ کر دنیا کی گفتگو کرنا سخت گناہ ہے, اور گفتگو کرنا سخت گناہ ہے, لیکن اور دینی گفتگو بھی اس انداز میں کی جائے
کہ ذکر و اذکار کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو خلل نہ ہو. کہ منع کیا جا رہا ہے کہ ہم دینی کوئی گفتگو کر رہے ہیں، دین کی کوئی بات کر رہے ہیں، اس انداز میں ہم کریں کہ بغل والے لوگوں کو خلل نہ ہو، ان کی عبادات میں، ان کی نوافل نماز پڑھے اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو جائے، وہ ذکر اللہ کی تلاوت کر رہے اس میں ان کی خلل نہ ہو، وہ ذکر و اذکار کر رہے اس میں خلل نہ ہو. اس انداز سے دینی گفتگو کرنا ہے. تو لیکن دینی گفتگو کرنے میں بھی منع کیا گیا ہے کہ ہم دینی گفتگو آہستہ کر رہے ہیں، بالکل زور سے نہ کریں. نماز پڑھنے والے، قرآن تلاوت کرنے والے کے عبادات میں خلل نہ ہو. تو ہم دنیا کی بیٹھ کر باتیں زور سے کرتے ہیں. کیا نماز جو پڑھ رہا ہے مسلمان بھائی، اس کی نماز میں اگر خلل پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے گناہ گار ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ جو بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہا ہے اس کے وہ گناہ گار ہے کہ نہیں؟ وہ اس کے ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اس کی گفتگو سے، اس کی قرآن میں خلل اندازی پیدا ہو رہی ہے، دخل ہو رہا ہے، کیا اس کا ذمہ دار یہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ جو مسجد میں بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے، جو ذکر اذکار کر رہا ہے، اس کے ذکر میں خلل پیدا، وہ مسلمان گناہ گار ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر کے جاتے ہیں. ہم مسجد کے اندر، اللہ کے گھر میں نماز، کان کھول کے سنیں، مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گناہ کر کے جاتے ہیں. مسجد میں دنیا کی گفتگو کرنا سخت گناہ ہے. تو ہم دنیا کی رپورٹر بن کر کے، ہم رپورٹر بن کر کے ہیں، میڈیا بن کر کے ہیں، تو ہم دنیا کی گفتگو کر رہے ہیں، تو نماز کے ساتھ ساتھ ہم گناہ کر کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں اپنے گھر؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس دن قیامت قائم کیا جائے گا، آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترس جائے گا، تو وہاں پہ بھی ہمیں نیکی تو ملے گی نہیں. تو اللہ ذرہ ذرہ کا حساب لے گا. تو ہمیں مسجد میں گناہ، نیکی بھی ہے گناہ بھی ہے، ہمارے گناہ بھی زیادہ ہے، نیکی بھی بہت کم ہے. نیکی تو ہم بہت کم کریں، گناہ ہی میں زیادہ ہے. تو پھر ہم وہاں پہ ہماری گاڑی تو پھنسے گی، تو ضرور پھنسے گی. کیا وہاں پہ ہماری گاڑی نہیں پھنسے گی؟ اس لیے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والے ایمان والوں، توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں. اللہ کے گھر میں دنیاوی گفتگو نہ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور جو میں نے بھی کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی سخت وعید والی حدیث ہے ہی نہیں. دنیا جو مسجد میں آ کر کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں اللہ کے گھر میں، ان کے لیے کیا فرمایا گیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی گفتگو کرتا ہے، دنیا کی باتیں کرتا ہے، اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے ولی خاموش ہو جاؤ، اللہ کے ولی خاموش ہو جاؤ، دنیا کی باتیں مت کرو مسجد میں. پھر دوبارہ اگر نہیں مانتا ہے، پھر دوبارہ فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن، اللہ کے دشمن خاموش ہو جاؤ، اب بھی مسجد میں دنیا کی گفتگو مت کرو، چھوڑو، اللہ کی ذکر و اذکار میں لگ جاؤ، دشمنوں لگو. دوسری مرتبہ دشمن کہا جاتا ہے. تیسری مرتبہ جب بندہ نہیں مانتا ہے، دنیا کی گفتگو کرنے والے مسجد میں لوگ نہیں مانتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو تم پر، اللہ کی پھٹکار ہو تم پر، اب بھی تو مان جا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پہلی مرتبہ اللہ کے ولی کہہ کر کے ہم کو فرشتے منع کرے، اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، دنیا کی باتیں مت کر، مان جا. دوسری مرتبہ فرشتے کہے اللہ کے دشمن مان جاؤ، ابھی بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا، اللہ کے دشمنوں سنبھل جاؤ، سنبھلو دشمن اللہ کے. لیکن پھر بھی اگر ہم نے نہیں سنبھلا، اچھا ایک بات یہ رک کر کے بتائیے
کیا ہم ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنے والے ہیں، تو کیا ہم لوگ اللہ کے دشمن ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ کے دشمن ہیں؟ بتائیں، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم لوگ اللہ کے دشمن ہیں؟ اللہ کا دشمن کون ہے؟ اللہ کے دشمن کون لوگ ہیں؟ بلکہ کلمہ پڑھنے والے اللہ کے دشمن نہیں ہیں، وہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں، منافقین اللہ کا دشمن ہے۔ کون ہے؟ منافقین اللہ کا دشمن ہے۔ بندہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کا دشمن نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے کن کو کہہ رہے ہیں؟ دشمن۔ کلمہ پڑھنے والے کو، اللہ کے گھر میں بات کرنے والے کو دشمن کہا جا رہا ہے، تو منافقین میں پھر ایمان والوں میں کیا فرق رہ گیا؟ منافقین میں اور یہود و نصارہ میں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو اللہ کا دشمن ہے ہی، پھر مسلمان بھی اللہ کا دشمن بنا ہوا ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کر رہا ہے تو فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کے دشمن سنبھل جاؤ، ابھی تم رک جاؤ۔ ہم مسلمان اللہ کے دشمن ہیں؟ نہیں، اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ کے نیک صالح بندے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے، اللہ کے دشمن نہیں۔ لیکن دشمن ہم کو کہا جا رہا ہے کب؟ دنیا کی ہم باتیں مسجد میں آ کے کریں گے تب۔ اور تیسری مرتبہ فرشتے کہ اللہ کی لعنت بھیجی جا رہی ہے اللہ کے ہم پر، پھٹکار ہو رہا ہے اللہ کے ہم پر۔ لیکن پھر بھی اگر ہم نہیں سنبھل رہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے سخت وعید والی حدیث تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو ہم سب مسلمان توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ ہم لوگ کو ہدایت عطا فرمائے، مسجد میں دنیا کی گفتگو نہ کریں۔ خاص طور سے یہ حدیث جو میں نے ابھی 3 حدیث میں نے آپ اس بات کو میں نے سنایا، پہلی مرتبہ اللہ کے ولی، دوسری مرتبہ اللہ کے دشمن کو ہم کو پکارا جا رہا ہے، تیسری مرتبہ اللہ کی لعنت بھیجی جا رہی ہے مسلمانوں پر، اللہ کی پھٹکار بھیجا جا رہا ہے مسلمانوں پر کہ سنبھل جاؤ۔ اگر ہم نہیں مانے تو پھر اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کی پھٹکار ہے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم میڈیا چینل، ہم میڈیا بن کر کے، رپورٹر بن کر مسجد میں آئے، کوئی بات نہیں، ہم واقعی میں اگر اللہ کا دشمن بننا چاہتے ہیں اور واقعی میں اگر ہم پر اللہ کی پھٹکار ہو، ہم چاہتے ہیں ہم پر اللہ کی ہمیشہ پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہم پر ہمیشہ ہو، تو ہم جمعے میں آئیں، چاہے 5 وقت نماز پڑھنے آئیں، ہم بنے اللہ کے باغی دشمن بنے۔ ہم خود اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ ہمیں دنیا کی کاموں سے اللہ مسجد میں بچا لے۔ ہم دنیا کی کام مسجد میں نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ ہم جس مقصد سے آئے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے کے لیے، وہی کام میں لگے رہیں۔ نماز پڑھ کے گھر جائیں، اس کے بعد ہم دنیا کی گفتگو کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا۔ دنیا کی گفتگو اپنے گاؤں میں کیجیے، اپنے گھر میں کیجیے، وہاں پہ اللہ نے آپ کو دشمن نہیں کہا، وہاں پہ اللہ نے آپ پر لعنت نہیں بھیجا، وہاں پہ اللہ نے آپ پر پھٹکار نہیں کیا، بلکہ مسجد میں دشمن کہا گیا، مسجد میں لعنت بھیجی گئی ہے، مسجد میں پھٹکار بھیجا گیا ہے دنیا کی گفتگو کرنے والوں کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے سے ایک شخص ان کو کنکر مار کر بلایا۔ وہ بلانے والے حضرت عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاؤ مسجد نبوی میں کے کونے پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے، ان کو بلا کر کے لاؤ۔ وہ دونوں آدمی مسجد نبوی کے کونے پر بیٹھ کر دنیا کی گفتگو کر رہے تھے، دنیا کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بلا کر کے لائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو بھیجا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کہیے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے، دونوں بات ایک ہی ہیں، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، نام ایک ہی لے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر بیٹھاتے ہیں اپنے پاس، پوچھتے ہیں کہ تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ دونوں شخص کہتے ہیں کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تم اس شہر کے ہوتے، کہاں پہ؟ جہاں پہ مسجد نبوی ہے، اسی شہر کے تم ہوتے تو میں تمہیں سخت سے سخت سزا دیتا، میں تمہیں سخت سے سخت سزا دیتا۔
क्योंकि तुम ताइफ वाले हो इसीलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। मस्जिद के अंदर आकर तुम दुनिया की गुफ्तगू कर रहे हो, तुमको मालूम नहीं है मस्जिद नबी में आकर तुम दुनिया की गुफ्तगू कर रहे हो। ये मस्जिद नबी में दुनिया की गुफ्तगू करते नहीं करते, मना किया गया है, मना है, तुम मस्जिद में आकर गुफ्तगू कर रहे हो। इसलिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से से आग बबूला हो गए और कहते हैं कि मैं तुमको सख्त से सख्त सजा देता कब, अगर तुम इसी शहर के होते तब। इससे भी पता चला मस्जिद में गुफ्तगू करना सख्त गुनाह है। और जो है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कितने गुस्से में हो गए कि मैं तुमको इस तरीके से मारता कि फिर तुम्हारी खैरियत को बिगाड़ देता, तुम्हें पता चलता मस्जिद में गुफ्तगू करने वालों का अंजाम क्या होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वक्त भी हो चुका है। अल्लाह तबारक तआला भी तो मुझे मस्जिद के 15 आदाब हैं, अगर जिसने मस्जिद के 15 आदाब को अदा कर दिया गोया उसने मस्जिद के हक को अदा किया। तो मस्जिद के इंशाअल्लाह 15 आदाब जो बाकी ही लग गए बताने के लिए, मस्जिद के 15 आदाब कौन कौन से, इंशाअल्लाह गुज़िश्ता जुमा में मस्जिद के जो 15 आदाब हैं और मस्जिद की आबाद करने वाले लोगों पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरी सुनाई है, जो हदीसें बयान की गई, इंशाअल्लाह गुज़िश्ता जुमा में बयान किया जाएगा। ये तो सिर्फ मस्जिद के अदब एहतराम पर बातें हुई है कि हम इससे पहले भी इससे पहले कि जुमा में बताया गया था मस्जिद के अदब के बारे में मैंने बताया था। आज भी इसी जुमे में भी मस्जिद के अदब एहतराम के बारे में बताया और मैंने ये समझा कि ये जो आखिरी जो हदीस जो है मेरे सामने से गुजरी है, ये बहुत सख्त वईद वाली हदीस है। मैंने समझा कि चलो आज इसी के ऊपर रोशनी डाल करके हम मुसलमानों को फिर से आगाह करते हैं कि हो सकता है इस हदीस को के सुनने के बाद हम मुसलमानों का दिल कैफियत बदल जाए, अल्लाह हमको हिदायत देते, हम सब मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा कर लें कि मस्जिद में अल्लाह हम दुनिया के आज से गुफ्तगू नहीं करेंगे, अल्लाह हम आज से तेरे दुश्मन नहीं बनेंगे, अल्लाह से पर हम पर आज से तेरी लानत फटकार नहीं होगी, अल्लाह हम तेरे बंदे बन करके मस्जिद में आएंगे और हम पाक और साफ होकर के जाएंगे। अल्लाह मस्जिद में आएंगे, अल्लाह तो हमारी झोलियों को भर कर वापस कीजिएगा। इसलिए मैंने यूँ समझा कि ये हदीस आपके सामने रखूँ, इसीलिए वक्त इसी में लग चुका है। इंशाअल्लाह गुज़श्ता जुमे के अंदर मस्जिद के आदाब के मुतालिक से, मस्जिद के आबाद करने वालों के मुतालिक से इंशाअल्लाह बातें की जाएगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है जो बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।